ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے بارے میں بس اتنا آپ جان لیجئے کہ پوری دنیا کی 2/3 آبادی، پوری دنیا کے 2/3 لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر اور گائیڈ مانتے ہیں۔ مسلمان تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں اللہ کا خلیل مانتے ہیں اور ان کی یادگار کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ یہودی بھی ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو ان کی اولاد مانتے ہیں، اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو دنیا کا 2/3 حصہ، 2/3 آبادی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا، اپنے آخری نبی کی اتباع کا حکم دیا، اور اپنے آخری نبی کو یہ حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم وہ شخصیت کہ ساری دنیا کے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں تمام کے تمام انسان جمع ہوں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، میدان محشر میں تم ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے آؤ گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا، کسی کے بدن پر لباس پہنایا جائے گا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک مسلمان جب 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، چاہے کوئی فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اپنی نماز میں جب تک وہ درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور درود شریف میں جہاں وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے، وہیں پر اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھی کہتا ہے۔ یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام جن کا یہ عظیم مقام ہے کہ درود ابراہیمی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حکم ملا کہ ہم ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھیں۔ آج کی اس مختصر سی تقریر میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک شہر ار میں ہوتی ہے۔ عراق جس کا پرانا نام بیبیلونیا تھا، بابل تھا، بابل کے ایک شہر ار کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ مشرکانہ ماحول تھا، شرکیہ ماحول تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری تھا اور بت بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کا باپ ان کو بت دیتا تھا، جاؤ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے مارکیٹ میں اور کہتے تھے من یشتری منی ما لا ینفع ولا یضر، کون خریدے گا مجھ سے وہ چیز جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سامان بیچنے والا اپنے پروڈکٹ کی خود خرابی بیان کرے، کون خریدے گا اس سے؟ وہ بت لے کے جاتے تھے اور گھر سارا کا سارا واپس لے کے آتے تھے، باپ مارتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم کی پرورش ہوئی، لیکن ایک کمال تھا حضرت ابراہیم کے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ مشرک گھر میں پیدا ہوئے، باپ مشرک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں جب ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن دیتا ہے، جب ان کا تعارف کراتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر تھے، وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر تھے، ان کے اندر ان کے ایمان کے اندر اتنی مضبوطی تھی، اتنی طاقت تھی، وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر، پوری ایک امت کے برابر تھے۔ قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانت تھے۔ قانت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ قانت بنا ہے قنوت سے، اسی سے ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں۔ قنوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قنوت کہتے ہیں عربی زبان میں دوام الطاعہ، کسی کی پابندی سے اطاعت کرنا۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت پر جمے رہنا، پابندی سے اطاعت کرنا۔ اطاعت کے اندر ریگولیرٹی، اطاعت کے اندر کنٹینویشن، اطاعت کے اندر استمرار، اس کا نام ہے قنوت۔
ابراہیم صرف اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے تھے، قانتاً للہ، وہ قنوت کرتے تھے ہمیشہ۔ رب نے جب بھی حکم دیا ہے ابراہیم کی گردن جھک گئی، قانت تھے۔ اور کیا تھے؟ حنیفہ، وہ اللہ کے لیے ڈیووٹڈ تھے، اللہ کے لیے وقف تھے، اللہ کے لیے ساری دنیا کو قربان کر سکتے تھے، ساری دنیا کو چھوڑ سکتے تھے، وہ حنیف تھے۔ اسی لیے ابراہیم کے طریقے کو دین حنیف کہا گیا، ان کی ملت کو ملت حنیف کہا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فرما بردار تھے، جب یہ کہہ دیا کہ حنیف تھے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مشرک نہیں تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے اوپر چوٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا پیروکار کہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں۔ کہ تم کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو؟ ابراہیم تو کبھی مشرک نہیں تھا، اس نے کبھی شرک نہیں۔ شاکرا لانعمہ، اور میرا نبی ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ شکریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکریہ کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہوتا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شکریہ، اللہ کا شکر ادا کرنا 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبان پر اللہ کی تعریف، دل میں اللہ کی محبت، اور بدن اور انسان کی باڈی کے جو پارٹس ہیں، انسان کی شریر کے جو اعضاء ہیں، انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائیں، اسی کا نام شکر ہے۔ ابراہیم شکر گزار تھے، اور اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ نے کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اللہ نے ایک ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل۔